امیر تیمور جو اپنے دونوں ہاتھوں سے یکساں مہارت سے تلوار چلانے میں بھرپور قابلیت رکھتا تھا، جب تیمور کے سامنے اسی کی طرح دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا ایک سردار آیا اور تیمور نے اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں دے کر لڑائی کی دعوت دی۔ امیر تیمور کو قرآن کی سورتوں کی ترتیب میں رد و بدل کا خیال کیوں کرایا؟ جب امیر تیمور نے ساری دنیا کے علماء کو دعوت دی تو کچھ علماء نے کس خوف سے اس کی دعوت قبول نہ کی؟ کون سے علماء سے تیمور بے حد متاثر ہوا اور کن الفاظ میں ان کی پذیرائی کی؟ کس عالم دین نے جب تیمور کے سوال کا جواب دیا تو تیمور نے اس سے کہا کہ کیا تو دینی امور میں مذاق سے کام لے رہا ہے؟ یہ تمام تر واقعات اور اس کے علاوہ امیر تیمور کے قرآن سے متعلق علماء کرام سے مشکل ترین سوالات اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ امیر تیمور کی علمی قابلیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل سماعت کیجیے گا۔ تیمور نے سوچا کہ اسے ایلدرم بایزید سے ہر صورت جنگ کرنا ہوگی اور یہ کہ ان دونوں میں سے ایک کو بہرحال ختم ہونا تھا۔ وہ دنیا کا واحد مسلمان بادشاہ تھا جو تیمور کا اطاعت گزار نہ تھا، اور تیمور کے لیے یہ بات برداشت کرنا ممکن نہ تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلم حکمران ہو جو اس کی اطاعت قبول نہ کرے۔ تاہم یہ دانشمندی نہ تھی کہ تیمور اپنی فوج کو از سر نو منظم اور مزید مضبوط کیے بغیر روم کی طرف لڑائی کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے، دمشق کی جنگ میں تیمور کے 16,000 سپاہی مارے گئے تھے جبکہ 30,000 کے قریب زخمی تھے۔ ان زخمیوں میں سے معمولی زخم کھانے والے تو جلد صحتیاب ہو گئے، تاہم دیگر کے زخموں کو بھرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ ایسی صورت میں تیمور ایک ایسے سلطان سے لڑنے نہ جا سکتا تھا جو اپنے علاقے میں لڑ رہا ہو اور جتنی چاہے فوج جمع کرنے پر قادر تھا۔ اگر ایلدرم بایزید اتنی قوت کا مالک نہ بھی ہوتا جتنی کہ لوگ اس حوالے سے بتاتے تھے کہ وہ ایک وار سے اونٹ کے 2 ٹکڑے کر سکتا تھا، تب بھی تیمور مکمل تیاری کے بغیر اس سے لڑنے نہ جاتا۔ اسی وجہ سے تیمور نے اس وقت تک دمشق میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ اس کی فوج کی قوت بحال نہیں ہو جاتی۔ اپنے معمول کے مطابق تیمور نے فوجی چاونی صحرا میں قائم کی اور فوجی چاونی میں ہی قیام پذیر رہا تاکہ شہر میں قیام اس سے تن پرور اور سست نہ بنا دے۔ موسم بھی صحرا میں قیام کرنے کے لیے سازگار تھا، تاہم دن کے وقت تیمور شہر میں چلا جاتا اور مسجد عمر میں نماز ادا کرتا۔ دمشق کی جنگ کے بعد تیمور نے اپنی سلطنت کے دوسرے مقامات کی طرح وہاں بھی کبوتر خانے قائم کیے تاکہ اپنی سلطنت کے دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھ سکے۔ ان کبوتروں کے ذریعے تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو، جو ماوراء النہر کے شہر کیش میں موجود تھا، بتایا کہ اس نے دمشق کی لڑائی میں فتح کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ تاہم اس جنگ میں اس کے 16,000 سپاہی مارے گئے اور 30,000 زخمی ہو گئے ہیں، لہٰذا اس سے فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک تفصیلی خط لکھ کر ایک قاصد کو روانہ کیا۔ اس خط میں تیمور نے اپنے بیٹے کو واضح کیا کہ اسے مضبوط اور جری سپاہیوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کمک بھیجنے کے لیے جن سپاہیوں کو منتخب کرے وہ چیتن، ازبک اور غوری قبائل سے ہوں۔ تیمور کے ملک میں بہت سے قبائل آباد تھے، تاہم وہ سب فوج میں بھرتی کے لیے موزوں نہ تھے۔ ان میں سے کچھ تو اس نظم و ضبط کو اختیار ہی نہ کر سکتے تھے جو ایک سپاہی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ان کے لیے احکامات کو بجا لانا ناممکن تھا۔ تاہم تیمور نے جان لیا تھا کہ چیتن، ازبک اور غوری قبائل سپاہیوں کی بھرتی کے لیے موزوں تھے، کیونکہ دلیری اور طاقت کے علاوہ یہ لوگ سپاہیوں جیسا نظم و ضبط برقرار رکھنے کے اہل تھے۔ دن کے وقت عرب شاہ اور نظام الدین شامی تیمور سے ملاقات کے لیے چلے آتے اور تیمور ان سے مختلف علوم کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا۔ ایک روز تیمور کو خیال آیا کہ مختلف علماء اور دانشوروں کو دمشق میں جمع کر کے ایک مجلس منعقد کرے جس میں یہ بحث کی جائے کہ کیا کلام خدا کی آیات کو ایک ترتیب دی جا سکتی ہے۔ تیمور کا ارادہ ہرگز بدعت پیدا کرنا نہ تھا، بلکہ وہ ان حقیقی علماء اور مذہبی دانشوروں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا تھا جو حقیقتاً علم و دین کی آگاہی رکھتے تھے، تاکہ ان کے سامنے یہ موضوع رکھے اور وہ آپس میں مشورہ کر کے بتائیں کہ کیا آیات قرآنی کو ایک ترتیب میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن تھا تو یہ کام کروا لے، ورنہ چھوڑ دیں۔ تیمور نے سوچا کہ وہ علماء اور دانشوروں کی ایک جماعت پر ہی اکتفا نہ کرے گا، بلکہ جب وہ دمشق آئیں گے تو خود ان کی آزمائش کرے گا اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ آیا وہ واقعی اس علمی سرمایہ سے مالا مال ہیں جو ان کی وجہ شہرت ہے یا نہیں۔
یہ ممکن تھا کہ ان میں سے بعض سمجھ ہی نہ پاتے کہ کسی بدعت میں پڑے بغیر آیات قرآنی کی ترتیب سے تیمور کا مقصد کیا ہے۔ تیمور نے پڑھ رکھا تھا کہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترتیب دیا گیا اور اسے کتابی صورت دی گئی۔ اس وقت تک کلام خدا مختلف جگہ پر یا تو مسلمانوں کے پاس محفوظ تھا یا پھر حفاظ کے سینوں میں تھا۔ ان میں سے بعض نے قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر رکھا تھا اور کچھ اپنے پاس چمڑے یا اونٹ کے کندھی کی ہڈی پر تحریر کر کے محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان نے حکم دیا کہ وہ مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں وہ قرآنی آیات جمع کرے اور انہیں ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کر دے تاکہ یہ قرآنی آیات ان پڑھے لکھے مسلمانوں کی موت یا جنگ میں شہید ہو جانے کے سبب ضائع نہ ہو جائیں۔ جن لوگوں کو آیات قرآنی جمع کرنے کا کام سونپا گیا تھا انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جن مسلمانوں کے پاس تحریری صورت میں آیات قرآنی موجود تھی وہ انہیں مذکورہ جماعت کے پاس جمع کراتے گئے اور یوں وہ آیات قرآنی ایک جگہ لکھی جانے لگی۔ وہ لوگ بھی اس جماعت کے پاس آئے جنہیں آیات قرآنی حفظ تھی، چنانچہ حفاظ کرام ان آیات کو پڑھے لکھے مسلمانوں کو سناتے اور وہ انہیں ایک جگہ لکھتے جاتے۔ بعض آیات مبارکہ موضوع کے لحاظ سے آگے پیچھے تھی اور آج بھی قرآن پاک میں اسی طرح ہیں، لیکن بعض آیات موضوع کے لحاظ سے تسلسل سے نہ تھی اور جو لوگ قرآنی آیات لکھنے پر مامور تھے وہ انہیں اسی ترتیب سے لکھتے چلے گئے جس طرح وہ انہیں ملتی۔ عرب شاہ اور نظام الدین شامی کے ساتھ مذاکرات کے بعد تیمور کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آیا ان آیات کو قرآن میں تسلسل سے لکھنا ممکن ہے، یعنی انہیں ایک ترتیب میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور آیا اس میں بدعت کا کوئی پہلو تو نہیں نکلتا، اور کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو کلام خدا کی آیات میں تحریف کرنے لگیں۔ یہ وہ موضوع تھا جسے تیمور سمجھنا چاہتا تھا اور اس مسئلے پر بحث کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کے حقیقی علماء اور دانشور ایک جگہ جمع ہوں اور اس موضوع کے متعلق باہم بات چیت کریں۔ تیمور خود تنہا اس بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس سے خوف تھا کہ کہیں وہ بدعت نہ کر بیٹھے۔ قرآن پاک کلام النبی اور مسلمانوں کی کتاب ہے، اس لیے لازم ہے کہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی یا تحریف نہ کی جائے۔ تیمور نے تمام اچھی شہرت رکھنے والے مسلم علماء کو خطوط لکھے اور ان حکمرانوں اور گورنروں کو بھی ان علماء کے دمشق تک پہنچنے کے سفر میں اخراجات ادا کرنے کی سفارش کی۔ مغربی خطہ میں جیسے کہ مصر میں تیمور کے مقرر کردہ گورنر نہ تھے، تیمور نے زادرہ ڈرافٹ کی صورت بھجوا دیے۔ جن علماء کو تیمور نے دمشق کی اس مجلس میں شرکت کے لیے بلوایا تھا ان میں دیگر علماء کے علاوہ جامعۃ الازہر کے متولی شیخ الازہر اور اصفہان میں مدرسہ خواجہ کے امام اور قاہرہ کی مسجد کے امام بھی شامل تھے۔ تاہم کچھ علماء کرام نے جن میں شیخ الازہر اور اصفہان کے مدرسہ خواجہ کے متولی بھی شامل تھے تیمور کی طرف سے دمشق آنے کی دعوت قبول نہ کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے بعض کو یہ ڈر تھا کہ تیمور انہیں قتل ہی نہ کرا دے۔ تیمور نے ان کے اس عمل کو اس بات سے تعبیر کیا کہ ان لوگوں کو اپنا عہد نبھانے کی عادت نہیں، کیونکہ جو شخص خود قول و عہد کا پابند ہو وہ دوسروں کو بھی قول و عہد کا پابند سمجھتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب امیر تیمور گورگین جیسا آدمی کسی کو اسلامی مجلس میں شرکت کے لیے دعوت دیتا ہے تو اسے قتل کرانے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی مغرب کے بہت سے نامور علماء دمشق میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے مشہور ترین کے نام یہ ہیں: عماد الدین مغربی، سراج اسکندری، بہاؤ الدین حلبی، ابن خلدون، نظام الدین شامی اور عرب شاہ۔ ان مسلمان مفکروں کے جمع ہونے سے پہلے تیمور کے بیٹے کی طرف سے بھیجی گئی کمک کا پہلا فوجی دستہ موسم گرما کے آغاز میں دمشق پہنچ گیا۔ تیمور نے دیکھا کہ اس دستے میں وہی سپاہی شامل تھے جنہیں اس نے اپنے بیٹے کو منتخب کرنے کی ہدایت کی تھی اور ان کے ہتھیار بھی بہت اچھے تھے۔ یہ دستہ ایک 30 سالہ چیتن سردار کی سربراہی میں پہنچا تھا جس کا نام توقات تھا۔ وہ تیمور کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا: محترم امیر تیمور، میں نے سنا ہے کہ تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتا ہے۔ تیمور نے پوچھا: تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ وہ بولا: تیرے بیٹے شاہ رخ نے مجھے بتایا کہ تو دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلانے پر عبور رکھتا ہے۔ تیمور نے اس چیتن سردار سے پوچھا: شاہ رخ نے تجھے کیوں کر یہ بات بتائی؟ اس نے جواب دیا: دراصل تیرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ تو بھی میری طرح دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتا ہے۔ تیمور نے پوچھا: اے توقات، کیا تو بھی بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا ہے؟
توقات بولا، ہاں محترم امیر تیمور، اگرچہ اپنے بائیں ہاتھ سے بھی تلوار چلانے کی صلاحیت رکھنے والے آدمی ناپید تھے، مگر ان میں سے زیادہ تر یکساں مہارت اور قوت سے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ ایسے لوگ واقعی کم تھے جو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے یکساں طور پر تلوار چلا سکتے ہوں۔ تیمور نے اس روز تک کسی اور کے بارے میں سنا یا دیکھا نہ تھا کہ وہ بھی اس کی طرح دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا ہو۔ اس لیے تیمور توقات کی زبانی یہ بات سن کر اس قدر حیران ہوا کہ اس نے توقات سے کہا کہ وہ اپنی زرہ پہنے اور 2 تلواریں لے کر اس سے لڑائی کرے۔ تیمور نے خود بھی زرہ پہن لی۔ بازوؤں کے پٹوں اور دیگر اعضاء کو جنگ کے لیے تیار رکھنے کی خاطر اپنے سرداروں کے ساتھ لڑنا تیمور کا معمول تھا۔ تیمور اکثر اپنے سرداروں کے ساتھ فوجی چاؤنی میں اس طرح کی مشقیں کرتا تاکہ ان کے بدن مشق نہ ہونے کے باعث سست اور کاہل نہ ہو جائیں۔ اس لیے جب تیمور نے توقات کے ساتھ لڑائی کے لیے تلوار اٹھائی تو کسی کو تعجب نہ ہوا، تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ توقات نے بھی تیمور کی طرح دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا رکھی ہیں تو وہ حیرت کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ تمام افسر اور سپاہی تیمور اور توقات کے گرد جمع ہو گئے۔ اس روز تک کسی افسر نے تیمور کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر کسی کو لڑتے نہ دیکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے نہ صرف دونوں ہاتھوں کا بیک وقت چلنا ضروری ہوتا ہے بلکہ ایک طرح سے 2 دماغ چلانے پڑتے ہیں، کیونکہ تلوار بازی بھی علم فقہ کی طرح بیک وقت جسمانی اور عقلی کام ہے۔ جب تلوار چلانے والا اپنے ہاتھ چلاتا ہے تو اسے بھی اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہوتا ہے تاکہ مقابل کے ہتھیار کو اپنے جسم تک پہنچ کر اس سے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے روک سکے، اور جب وہ 2 تلواریں استعمال کرتا ہے تو اسے اپنے دماغ کو زیادہ حاضر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی دونوں تلواروں کی اپنی خاص صورتحال اور خاص تقاضے ہوتے ہیں۔ توقات واقعی دونوں ہاتھوں سے تلوار بازی کر سکتا تھا، اگرچہ تیمور کی تلوار اس کی زرہ سے کئی بار ٹکرائی جو حقیقی لڑائی کی صورت میں اسے زخمی کر دیتی، مگر وہ ایک بار بھی تیمور کی زرہ سے تلوار ٹکرانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تیمور نے جان لیا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں اس جیسی مہارت نہیں رکھتا۔ ابتدا میں تیمور نے خیال کیا کہ وہ شاید احترام کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کا پوری طرح مظاہرہ نہیں کر رہا، لیکن جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس جیسی مہارت نہیں رکھتا، اور توقات نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ تیمور اس سے کہیں بہتر طور پر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 10 اکتوبر کو دمشق کی مسجد عمر میں اسلامی مفکرین اور دانشوروں کی مجلس منعقد ہوئی۔ تیمور نے یہ جاننے کے لیے کہ اس مجلس میں شریک علماء کرام واقعی اس پایا کے ہیں جتنی ان کی شہرت ہے یا نہیں، خود بھی مجلس میں شرکت کی۔ تیمور نے عماد الدین مغربی سے پوچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، قدیر، یعنی طاقت والا، قدرت والا۔ تیمور نے پوچھا، قدیر کے بعد کس دوسری صفت کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، علیم، یعنی جاننے والا۔ تیمور نے کہا، مرحبا۔ فردوسی جس نے شاہنامہ تصنیف کی اس سے آگاہ تھا، اسی بنا پر اس نے اپنی ایک نظم توانائی کو دانائی کی صفت پر فوقیت دیتے ہوئے کہا ہے، توانا بود ہر کے دانا بود، یعنی جو کوئی دانا ہوتا ہے وہ توانا ہوتا ہے۔ تیمور نے اس کے بعد ابن خلدون کو مخاطب کر کے پوچھا، خدا کی توصیف بیان کر۔ ابن خلدون بولا، بنی اسرائیل کے کچھ پیغمبروں نے خدا کو ایک اعضائی مخلوق تصور کیا، حتیٰ کہ ان کا خیال تھا کہ خدا بھی انسانوں کی طرح آنکھیں اور کان رکھتا ہے۔ تاہم جب دین مسیح آیا تو وہ خدا کی تسلیت پر یقین کرنے لگے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تاہم وہ پہلا مذہب جس نے توحید اور ایک خدا کا تصور دیا اور یہ بتایا کہ خدا انسانی حواس یعنی دیکھنے، سننے، چھونے اور چکھنے سے بالا تر ہے، وہ دین اسلام تھا۔ خدا کی توصیف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ طاقت کا منبع اور دانائی کا مرکز ہے، یعنی وہی خالص اور حقیقت طاقت رکھنے والا اور مطلق علم و قدرت رکھنے والا ہے۔ خدا کی تعریف میں اس کے علاوہ کچھ اور بتانا میرے بس کی بات نہیں، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ایسے تصورات ہیں جو میرے اپنے حواس سے پھوٹتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر تیمور نے کہا، آفرین ہے تجھ پر اے ابن خلدون، میں جان گیا ہوں کہ تیرا علم واقعی تیری شہرت جتنا بلند ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تو نے کہا خدا کے بارے میں اس کے سوا کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ جو ہماری عقل کے احاطے میں آ سکے۔
بے شک خدا ہی سارے عقل مندوں سے زیادہ عاقل اور مطلق و توانا ہے، یعنی اس کو ہر چیز پر مکمل دسترس حاصل ہے۔ اس کے بعد تیمور نے بہاؤالدین حلبی سے پوچھا، قرآن مجید میں ایسی کتنی آیات ہیں جن کی شان نزول ہے اور وہ کسی خاص وجہ سے نازل ہوئی ہیں؟ بہاؤالدین حلبی نے جواب دیا، اے امیر، تو یہ بتا کہ قرآن میں کتنی ایسی آیات ہیں جن کی شان نزول نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ایسی کوئی آیت تلاش نہیں کی جا سکتی جس کی شان نزول نہ ہو۔ ہر وہ آیت جو خداوند نے نازل کی ہے کسی نہ کسی خاص وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ تیمور نے بے اختیار ہو کر کہا، واہ واہ اے بہاؤالدین حلبی، کیا خوب جواب دیا ہے۔ اب تیمور نے سراج اسکندری کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھا، ذرا یہ بتا کہ کس بنا پر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا؟ سراج اسکندری نے جواب دیا، جب دین اسلام کا ظہور ہوا تب ابتداء میں بعض سابق مذاہب کے قوانین پوری شدت سے لوگوں میں راسخ تھے، چنانچہ اسلام نے انہیں بتدریج تبدیل کرنا شروع کیا۔ قرآن میں شراب کے متعلق 4 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلی آیات میں شراب کو ایک نقصان دہ چیز قرار دیا گیا ہے، تاہم اسے فوری حرام نہیں قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ شراب نوشی کے عادی تھے اور فوری طور پر اسے ترک نہ کر سکتے تھے۔ آغاز اسلام میں دوسرے مذاہب کے ایسے ہی چند اور قوانین بھی اپنی قوت کے ساتھ باقی تھے، جنہیں بعد میں اسلام نے آہستہ آہستہ منسوخ کر دیا۔ آغاز اسلام میں ایک سابقہ قانون بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا۔ جب ابتدائی دور گزر گیا تو اس خاطر کہ مسلمانوں کا طریق دوسرے مذاہب سے جدا رہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمان اپنا قبلہ تبدیل کر لیں اور مسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے پاک مقام ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کرنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ خدا خانہ کعبہ میں رہتا ہے اور بیت المقدس میں موجود نہیں، بلکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہ ہو۔ چنانچہ خدا قرآن میں فرماتا ہے، تم جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو وہ نماز خدا کی طرف رخ کر کے ہی پڑھی گئی ہے۔ اس لیے جب حضرت علی بن ابی طالب عجم، ایران وغیرہ پر عربوں کے غلبے کے بعد مدائن میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں کے آتش کدے میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر یعنی دمشق میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہاں کے گرجا گھر میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ گویا ایک مسلمان آتش کدہ اور بت خانے اور گرجا گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن آتش کدے، بت خانے اور گرجا گھر میں نماز پڑھنے کو اس لیے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ممکن ہے وہاں کی زمین صاف اور پاک نہ ہو۔ چنانچہ اگر ان مقامات کی زمین پاک ہو اور عبادت کرنے والا یہ جان پائے کہ اس کا عمل دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں، تو وہ ان جگہوں پر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے جب کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تو یہ اس وجہ سے نہ تھا کہ اس کا کوئی اور گھر نہیں ہے۔ خدا کوئی جسم نہیں کہ جو ایک عمارت یا مکان میں قیام کرے۔ اس نے خانہ کعبہ کو اس لیے مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا کہ مسلمان باہم متحد ہو جائیں اور دن میں 5 بار ایک ہی مرکز کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تیمور سراج اسکندری کے مفصل جواب پر اش کر اٹھا اور بولا، مرحبا اے سراج اسکندری، میں سمجھ گیا کہ تیرا دل علم کی روشنی سے اس طرح جگمگا رہا ہے جس طرح سراج اسکندریہ مراد مشہور سمندری فانوس ہے، چمک رہا ہے۔ اس کے بعد تیمور نے عرب شاہ سے پوچھا، قرآن کی ایک آیت کے نزول کی اوسط مدت کیا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، امیر محترم، میں تیرا سوال ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا، ذرا وضاحت سے بتا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تیمور نے کہا، اگر ہم قرآن پاک کی تمام آیات کو پیش نظر رکھیں اور ان دنوں کی مقدار کا حساب کریں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر وصال تک اس دنیا میں گزارے تو اس اعتبار سے ہر آیت کی مدت نزول کتنی ہوئی؟ عرب شاہ نے جواب دیا، اے امیر، تقریباً 1.5 دن، اس لیے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبری کے لیے مبعوث ہوئے تو اس روز سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8395 دن اس دنیا میں بسر کیے، اور اس عرصہ میں جو 23 برس کا عرصہ ہے، قرآن کی 114 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔
اس بنا پر اوسطاً 1.5 دن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، تاہم یہ حساب قرآنی آیات کی نزول کی حقیقت کے عین مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی تو ایک وحی کی صورت میں کئی آیات نازل ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک ہی وحی میں بعض مرتبہ پوری ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو جاتی۔ عرب شاہ کا جواب سن کر تیمور ایک بار پھر تحسین آمیز لہجے میں بولا، واہ کیا بات ہے اے عرب شاہ، تیرا آدھا نام عربی یعنی عرب ہے اور آدھا فارسی یعنی شاہ ہے۔ اس کے بعد تیمور نے نظام الدین شامی سے سوال کیا، اے نظام الدین یہ بتا کس بنا پر خداوند تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلمان نماز میں سجدہ کریں؟ نظام الدین شامی بولا، اے امیر، خدا نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور وہ بھی کسی خاص مٹی سے نہیں بلکہ سلسال یعنی ناپسندیدہ سیاہ مٹی سے جو بعد میں خشک ہو گئی، اس لیے خدا نے یہ حکم دیا کہ مسلمان نماز کے دوران سجدہ کریں، تو یہ اس لیے تھا کہ جب وہ خاک پر سر رکھیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ ان کا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے، لہٰذا انہیں غرور اور تکبر سے دور رہنا چاہیے اور خود کو خاکسار تصور کرنا چاہیے۔ خاک پر سر رکھنے کا عمل ایک طرف انسان کو یہ یاد کراتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور دوسری طرح یہ دراصل عاجزی اور انکساری کی آخری منزل بھی ہے۔ خدا نے چاہا کہ مسلمان قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے وقت مکمل خشوع وضو کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوں اور ان میں خود پسندی یا تکبر جیسی ناپسندیدہ عادات پیدا نہ ہوں، اور اگر ہوں تو ان سے دور ہو جائیں۔ مسلمان اپنے حقیر ہونے سے آگاہ ہوں اور دوسرے انسانوں کو حقیر نہ جانیں، اور یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ خاک سے اٹھائے گئے ہیں اور ایک روز خاک میں ہی مل جائیں گے۔ نظام الدین شامی کا زبردست اور پردلائل جواب سن کر تیمور نے کہا، واہ واہ مرحبا اے نظام الدین شامی مرحبا۔ اس کے بعد تیمور نے محمد بن مسلم لازکی سے سوال کیا، نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے کتنی بار ہاتھ اور پاؤں دھونے چاہیے؟ محمد بن مسلم لازکی نے جواب دیا، اے امیر، اگر سردیوں کا موسم ہو اور سخت سردی پڑ رہی ہو اور اگر عبادت کرنے والے کے ہاتھ پاؤں بالکل صاف ہوں تو ایک بار دھو لینا ہی کافی ہے، لیکن اگر گرمیوں کا موسم ہو اور اگر گرمی پڑ رہی ہو اور عبادت کرنے والے کے ہاتھ پاؤں صاف نہ ہو تو شاید 5 بار ہاتھ پاؤں کا دھو لینا بھی کافی نہ ہوگا۔ تیمور نے محمد بن لازکی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے انسان، کیا تو دین کے احکام میں مذاق سے کام لے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں اے امیر، میں نے جو کہا وہ سنجیدگی سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت 101 میں فرمایا ہے، اے مسلمانوں، تمہیں احکام دین کی جزیات میں اس قدر موشگافی، بال کی کھال اتارنا نہیں چاہیے جس طرح بنی اسرائیل کی قوم نے بیل ذبح کرنے کے سلسلے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشے تھے، کہ اس طرح تمہیں زحمت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خدا نے وضو کا جو حکم دیا ہے وہ دراصل عبادت کرنے والے کی پاکیزگی کے لیے ہے، اس لیے اگر عبادت گزار نے غسل کر رکھا ہو تو اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم اگر پانی اچھی خاصی مقدار میں دستیاب ہو اور وضو کرنے والا وہ شخص جانتا ہو کہ اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں صاف نہیں ہے تو اسے اس وقت تک انہیں دھونا چاہیے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ اس طرح اگر عبادت کرنے والا جانتا ہے کہ اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں صاف ہیں تو ان کا ایک بار دھو لینا ہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ خدا کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کو اس قسم کی جزیات یعنی معمولی باتوں کے حوالے سے باہم اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تیمور نے کہا، مرحبا اے محمد بن مسلم لازکی، خدا کا شکر ہے کہ یہاں جمع ہونے والے تمام علماء اور دانشور حقیقی علم و دانش کے مالک ہیں اور ان کا علم ان کی شہرت کے عین مطابق ہے۔ اب میں آپ سب کو اس مجلس میں بلانے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ آپ سب جو صاحب علم لوگ ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تک قرآن پاک کی تمام آیات ایک جگہ جمع نہ تھی۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن پاک کا ایک حصہ تحریری یا حفظ کی صورت میں محفوظ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور خاص طور پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب شام، مصر اور ایران مسلم ریاست کا حصہ بنے، مسلمانوں نے عظیم جنگیں لڑی اور ان میں سے کچھ مسلمان ان جنگوں کے دوران شہید ہو گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہیں اس بات کا خدشہ نظر آیا کہ وہ مسلمان جنہوں نے قرآن پاک کی آیات تحریری صورت میں محفوظ کر رکھی تھی
یا انہیں حفظ تھی وہ کہیں جنگوں میں شہید نہ ہو جائیں یا پھر طبی موت نہ مر جائیں، اور یوں آئندہ آنے والے مسلمان قرآن پاک کی آیات سے ناواقف رہ جائیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کی تمام آیات مبارکہ کو کتابی صورت میں یکجا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایسے تمام مسلمانوں کو جن کے پاس کسی بھی صورت میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ محفوظ تھی ہدایت کی کہ وہ ان کے مقرر کردہ نمائندوں جنہیں قرآن پاک کی آیات کو یکجا کرنے کا کام سونپا گیا تھا سے رابطہ کر کے اپنے پاس تحریری طور پر محفوظ آیات ان کے حوالے کر دے، یا اگر انہیں وہ آیات حفظ ہیں تو ان نمائندوں کو سنا دے۔ یہ نمائندے چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لہٰذا وہ حفظ کی ہوئی آیات کو سن کر تحریر کر لیتے۔ حضرت عثمان غنی کے مقرر کردہ نمائندوں نے اس طرح تمام تحریری صورت میں محفوظ اور حفظ کی گئی آیات کو ایک جگہ مرتب کر لیا۔ یہ نمائندے ان قرآنی آیات کو اسی ترتیب سے مرتب کرتے جیسے ان کے پاس آنے والے ان تک پہنچاتے، اور یہ ترتیب اس ترتیب کے مطابق نہ تھی جس ترتیب سے 8395 شب و روز میں آیات قرآنی نازل ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں قرآن پاک کی آیات دور حاضر میں 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا ایک حصہ ایسی آیات پر مشتمل ہے جو موضوع کے لحاظ سے باہم مربوط ہے، اور دوسرا حصہ ان آیات پر مشتمل ہے جو باہم مربوط نہیں ہیں۔ مسلمان علماء کرام اس حقیقت سے آگاہ تھے اور آج بھی ہیں، اور جانتے ہیں کہ وہ آیات جو موضوع کے اعتبار سے باہم مربوط نہیں ہیں انہیں مرتب کیا جانا چاہیے، یعنی ان آیات کو قرآن پاک میں اس ترتیب سے لایا جائے کہ موضوع کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوں۔ لیکن آج تک ان علماء کرام اور مفکرین کو یہ کام انجام دینے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو اسی ترتیب میں لا سکتے جس ترتیب میں وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 برس کے عرصے میں نازل ہوئی۔ ان علماء کرام اور مفکرین کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ قرآن پاک اور دین کے بارے میں بدعت پیدا کرنے کے موجب نہ بن جائے۔ اب میں آپ لوگوں سے کہ آپ علماء کرام میں ممتاز ترین مقام رکھتے ہیں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر انتہائی باریک بینی سے غور و خوض کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا ہم قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو ان کے نزول کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں یا یہ کام بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ اگر یہ واقعی بدعت ہے تو پھر ہم آیات مبارکہ کی ترتیب تبدیل کرنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ جب تمام علماء کرام کی باہمی مشاورت مکمل ہو گئی اور وہ مجلس اختتام پذیر ہوئی تو دمشق کی مسجد عمر میں ایک اور مجلس مشاورت منعقد کی گئی۔ تیمور بھی اس دوسری مجلس مشاورت میں شریک ہوا تاکہ مسلمان علماء کرام کی باہمی مشاورت اور غور و فکر کے نتائج کو جان سکے کہ انہوں نے آیات قرآن کی ترتیب کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے بہاؤالدین حلبی نے خطاب کیا اور کہا، اے امیر محترم، ہم باہمی مشاورت اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن مجید کو روز آخرت تک اسی شکل اور ترتیب میں باقی رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کو تبدیل کرنا صرف ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہیں ہمارے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم سب کی طرح روز آخرت موجود ہوں گے۔ اگر اسی روز پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات قرآنی کو ان کی موجودہ جگہ سے ہٹا کر اسی ترتیب میں لا سکتے ہیں جس ترتیب میں وہ 8395 شب و روز کے دوران نازل ہوئی تھی۔ تیمور نے کہا، اے بہاؤالدین حلبی، تیری اس بات کو مزید واضح ہونا چاہیے۔ بہاؤالدین حلبی نے جواب دیا، اے امیر، دراصل قرآن پاک کی تاریخ نزول ہم پر واضح نہیں ہے۔ ہمیں یہ علم نہیں کہ مذکورہ آیات کس برس اور کون سے دن نازل ہوئیں۔ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ قرآنی آیات مکہ یا مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم انہیں اس یقین کے ساتھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ وہ اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں، یعنی ان کی ترتیب تبدیل کرنے کے بارے میں پر یقین نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن پاک کی ترتیب بدلنے سے متعلق تیرا مقصد پورا نہ ہو سکے گا، کیونکہ تیرے پیش نظر یہ ہے کہ کلام اللہ کی آیات مبارکہ اسی طرح ترتیب پائیں جس ترتیب سے وہ نازل ہوتی رہیں، جبکہ دنیا میں اب ایسا کوئی بھی صاحب علم و فضل نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے یا یہ بتا سکے کہ فلاں آیت فلاں برس اور فلاں دن نازل ہوئی تھی۔ بہاؤالدین حلبی کی بات مکمل ہوئی تو ابن خلدون نے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگا،
اے امیر، صرف ایک ہستی ہی قرآن پاک کی آیات کو تبدیل کرنے کے قابل ہے، پھر وہ چاہے تو ان آیات کی ترتیب کو تبدیل کر دے یا پھر قرآن پاک کے متن سے ہی انہیں خارج کر دے۔ وہ ہستی صرف اور صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قیامت کے روز اگر مناسب سمجھیں گے تو اس کام پر توجہ دیں گے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، اے ابن خلدون، قرآنی آیات کو قرآن کے متن سے خارج کر دینے کی بات سے تیری کیا مراد ہے؟ کیا خدا کے کلام کو قرآن کے متن سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ ابن خلدون نے جواب دیا، اے امیر، قرآن پاک میں بعض آیات ایسی ہیں جو آغاز اسلام میں نازل ہوئیں اور بعض آیات ایسی ہیں جو بعد کے برسوں کے دوران نازل کی گئیں، اور مصلحت کی بنا پر پہلی آیات کا حکم یا تو شدید تر رکھا گیا یا پھر خفیف کر دیا گیا، جس میں سے ایک زانی مرد اور عورت کی سزا کا حکم ہے۔ آغاز اسلام میں خدا کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی جس کے مطابق حکم ہوا کہ زناکار مرد اور عورتوں کے لیے یہ سزا مقرر ہوئی ہے کہ انہیں سنسار کر دیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح یہودی قوم میں زانی مرد اور عورتوں کو سنسار کیا جاتا تھا۔ یہ آیت اب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو خدا نے زنا کرنے والوں کے بارے میں وہ آیات نازل کی جو سورہ نور میں موجود ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق زنا کرنے والے مرد عورت کی یہ سزا مقرر کی گئی کہ انہیں تازیانے لگائے جائیں۔ ایسی آیات مبارکہ کے مطابق اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا جھوٹا الزام لگائے اور اس کا ثبوت پیش نہ کر سکے تو اس سے 80 درے لگائے جائیں۔ اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ دوسری آیات اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہیں جس میں سنسار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور زناکار مرد و عورت کی سزا سے متعلق جو حکم نافذ ہے وہ یہی درے لگانا ہے۔ تاہم ہم لوگ سنسار کرنے سے متعلق آیات کو قرآن پاک کے متن سے خارج کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے کلام کے کسی ایک حصے کو دوسرے حصوں سے جدا کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ یہ کام صرف اور صرف ایک ہی ہستی کر سکتی ہے، اور وہ ہستی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو روز قیامت خدا کے تمام بندوں کی طرح جسمانی زندگی کے حامل ہوں گے، اور اس دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا تو وہ قرآن پاک کی آیات میں رد و بدل کا کام انجام دیں گے۔ اب عماد الدین کی باری تھی اور اس نے موضوع سے متعلق کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 12 برسوں پر محیط ہے۔ ان کے دور میں 5 برس اور ایک دوسری روایت کے مطابق 7 برس ان قرآنی آیات کو مرتب کرنے پر لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھے لکھے مسلمانوں کو عرب عجم یعنی ایران اور مصر کے دور دراز علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے لکھ کر یا یاد کر کے قرآنی آیات محفوظ کر رکھی تھی پوچھ کر انہیں تحریر کر لیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ایران اور مصر پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد بہت سے مسلمانوں کو ان ممالک میں نظام و انصرام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ یہ مسلمان ان ملکوں میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے تھے اور پھر مرتے دم تک وہیں آباد رہے۔ ان 5 یا 7 برسوں میں جب قرآن پاک کی آیات جمع کرنے کا عمل جاری تھا تو آیات کو محفوظ کرنے کے ذمہ دار پڑھے لکھے مسلمان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس نقطہ کی طرف متوجہ ہوئے جس کا ذکر ابھی بہاؤالدین حلبی نے کیا ہے، یعنی یہ کہ قرآن پاک میں بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کے بعد دوسری آیات نازل ہوئیں اور ان میں پہلی آیات میں موجود حکم کو زیادہ شدید یا خفیف کر دیا گیا، جیسے زنا کی سزا سے متعلق یا پھر شراب نوشی کے حرام ہونے سے متعلق آیات ہیں۔ اگر کلام خدا کے کسی ایک یا کچھ حصوں کو ایک طرف رکھ دینا ممکن ہوتا تو جو لوگ آیات قرآنی کو مرتب کرنے کے کام پر مامور ہوئے تھے تو وہ اسی موقع پر پہلی آیات کو ایک طرف رکھ دیتے اور صرف بعد میں نازل ہونے والی آیات کو ایک مجموعہ کی صورت میں ترتیب دیتے، لیکن وہ یہ بخوبی علم رکھتے تھے کہ خدا کے کلام کے کسی بھی حصے کو دوسرے حصے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو ان کی ترتیب نزول کے مطابق مرتب کرنا ممکن ہوتا تو وہ لوگ یہ کام اسی وقت کر ڈالتے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کی آیات کو مرتب کرنے کے لیے نمائندے مقرر ہوئے تو اس وقت تک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 14 برس اور ہجرت کے 24 برس گزر چکے تھے۔ ایسا نہ تھا کہ اس موقع پر حضرت عثمان غنی اور ان آیات مرتب کرنے والوں کو یہ خیال نہ آیا ہو
کہ ان آیات قرآنی کو اسی ترتیب سے مرتب کرنا چاہیے جس ترتیب سے وہ نازل ہوئی تھی، مگر اصل میں اس وقت بھی کسی کو یہ علم نہ تھا کہ کون سی آیت کس روز اور کس سال میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آیات قرآنی کو اندازوں اور خیالات کے حساب سے ترتیب دینا مناسب خیال نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے معاملے میں جس کا تعلق کلام خدا سے ہو، اندازوں اور خیالات کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس میں کفر میں پڑنے کا خدشہ تھا۔ اس لیے جب آغاز اسلام کے دور میں لوگ ہر ایک قرآنی آیت کی تاریخ نزول کا یقین نہ کر پائے، تو پھر ہم اس دور کے لوگ قرآن پاک کی آیات کی تاریخ نزول کس طرح معلوم کر سکتے ہیں اور اس حساب سے انہیں ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن لازکی نے بولنا شروع کیا اور کہنے لگا، اے امیر، تو قرآن پاک سے متعلق ہم سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تجھے تمام آیات قرآنی حفظ ہیں۔ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ تیری یاداشت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو آخر سے شروع کر کے ابتدائی آیات تک بخوبی سنا سکتا ہے۔ اس لیے تیرے جیسے با علم شخص کے سامنے صاف ظاہر باتیں بیان کرنا ضروری نہیں، لیکن چونکہ ہم سب یہاں تیرے بلانے پر قرآن پاک سے متعلق امور پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہیں گے۔ ابتدائی اسلام کے دور میں قرآن شناسی کا علم موجود نہ تھا، اور نہ ہی اس وقت کے مسلمانوں نے اس طرح کے علم کی ضرورت محسوس کی کہ جس کسی کو قرآن پاک کی کسی بھی آیت مبارکہ کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی تو وہ براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جاتا اور ان سے پوچھ کر خدا کے احکامات کو پوری طرح سمجھ لیتا۔ قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے تفہیم کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دو وجوہات کی بنا پر شروع ہوا۔ ایک تو یہ تھی کہ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں کے درمیان موجود نہ تھے کہ ان آیات مبارکہ کی تشریح کر کے بتا دیتے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام صرف خطۂ عرب تک محدود تھا، تاہم بعد میں یہ دوسرے خطوں مثلا شام، مصر اور ایران تک پھیل گیا اور ان لوگوں تک پہنچا جو عربی زبان سے ناواقف تھے اور دوسری زبانیں بولتے تھے، لہٰذا وہ قرآن پاک کا عربی متن نہ سمجھ پاتے تھے۔ چنانچہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ ان نو مسلموں کے لیے قرآن پاک کے عربی متن کا ترجمہ اور وضاحت پیش کریں۔ اس کے علاوہ یہ قومیں جو بعد میں دور دراز خطوں میں مسلمان ہوئیں مختلف عقائد اور رسوم لیے ہوئے تھی، اور ان کے یہ عقائد اور رسم و رواج عرب مسلمانوں کے عقائد اور رسم و رواج سے مختلف تھے، لہٰذا وہ آیات قرآنی کو اس طرح نہ سمجھ سکتے تھے جیسے کہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی آیات کا حقیقی مفہوم بیان کرنا پڑتا تھا۔ یہیں سے تفہیم قرآن کے علم نے جنم لیا۔ آہستہ آہستہ یہ علم وسیع ہوتا چلا گیا اور بعد ازاں ایران کے بہت سے علماء کرام نے اس علم کو بہت وسعت دی۔ اب تفہیم القرآن کے علم کو وجود میں آئے 7 صدیاں بیت چکی ہیں، اور یہ علم آیات قرآنی کی اسی ترتیب کے مطابق وجود میں آیا ہے جس ترتیب سے آج قرآن پاک میں یہ آیات موجود ہیں۔ نیز اب تک قرآن پاک پر جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ سب بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی موجودہ ترتیب کے مطابق ہی لکھی گئی ہیں۔ اب آیات قرآنی کی ترتیب میں رد و بدل کیا گیا تو اس علم نے 7 صدیوں میں جو ترقی کی ہے اور مستقبل میں ممکنہ طور پر کرے گا، اس سے شدید نقصان پہنچے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی ترتیب کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تاکہ تفہیم القرآن کے علم کو نقصان نہ پہنچے۔ تیمور نے اس موقع پر کہا، اب تک ہم نے اس موضوع پر جتنی بحث کر لی ہے وہ کافی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ کہنا غیر ضروری ہوگا، کیونکہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی ترتیب کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، اور یہ کہ آیات قرآن کی موجودہ ترتیب روز آخر تک یوں ہی برقرار رہنی چاہیے، اور اس دن یعنی روز آخرت اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا تو وہ آیات قرآنی کی ترتیب بدل دیں گے اور انہیں ان کی تاریخ نزول کے مطابق ترتیب فرما دیں گے۔ میں اپنی اولاد کو یہی وصیت کروں گا کہ وہ میرے بعد کبھی آیات قرآنی کی ترتیب میں تبدیلی لانے کا ارادہ نہ کریں۔ عالم اسلام کے علماء کرام کی مجلس مشاورت اختتام کو پہنچی۔ تیمور نے ان علماء کرام کو جو اس کی دعوت پر آیات قرآنی سے متعلق بحث میں حصہ لینے آئے تھے سونا دیا اور وہ خوشی خوشی دمشق سے رخصت ہو گئے۔
इसी दौरान तैमूर के बेटे शाहरुख की तरफ से बतौर कुमक भेजा गया दूसरा दस्ता भी दमिश्क पहुंच गया। इस दस्ते का सरदार नूह बदखशानी था। शाहरुख की तरफ से भेजे जाने वाले पहले दस्ते का सरदार तोकात, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, दोनों हाथों से तलवार चलाना जानता था, और दूसरे फौजी दस्ते का सरदार नूह बदखशानी इस कदर लंबा और चौड़ा चकला था कि तैमूर जैसा तवीलुल कामत इंसान भी इसके सामने पिस्ता कद लगता था। इन फौजी दस्तों की आमद के बाद तैमूर को फौरी तौर पर दमिश्क से कूच करना चाहिए था, मगर मौसम सरमा आन पहुंचा था और तैमूर को जिस सरजमीन पर जाना था वो सर्द मौसम वाली सरजमीन थी। दूसरा ये कि रास्ते में इससे तौर के पहाड़ों से गुजरना था। नोट: यहाँ तौर के पहाड़ों से तैमूर लंग की मुराद वो पहाड़ हैं जिन्हें आज तो रूस के नाम से पुकारा जाता है और उन्हें कोई तूर नहीं समझना चाहिए। इस पहाड़ के पुरपेच और खमदार रास्ते सर्दियों के मौसम में बर्फ में छुप जाते हैं, और अगर तैमूर हर किस्म के खौफ को बलाए ताक रख कर सर्दियों के मौसम में इस रास्ते से गुजरता तो बिलाशुबा इसकी फौज तबाह हो जाती। लिहाजा उसने अकल से काम लेते हुए ये तय किया कि मौसम बहार तक दमिश्क में ही ठहरा रहेगा, और जैसे ही गर्मियों का आगाज होगा और बर्फ पिघलने लगेगी तो वो मुल्क रूम यानी तुर्की की तरफ रवाना हो जाएगा। तैमूर ने मौसम सरमा दमिश्क शहर से बाहर अपनी फौजी चावनों में गुजारा और बस कभी कभी नमाज अदा करने शहर के अंदर वाक़या मस्जिद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में चला जाता। इसका ज़्यादातर वक्त दो कामों में गुजरता। एक तो दमिश्क में मौजूद उलमा से गुफ्तगू में, ख़ास तौर पर इब्न खल्दून से, क्योंकि वो जब दमिश्क आया तो तैमूर के कहने पर वहाँ से वापस न गया। दूसरा जंगी मशकों में हिस्सा लेते हुए। तैमूर अस खुद इन मशकों में भरपूर हिस्सा लेता ताकि महज खाना और सोते रहना, जो जंगजू मर्दों का सबसे बड़ा दुश्मन है, उन्हें सुस्त और बेकार न बना दे। चुनांचे जब मौसम सरमा ख़त्म हुआ तो तैमूर के तमाम सरदार और सिपाही बेहद खुश और जंग के लिए पूरी तरह तैयार थे। तैमूर ने इन सब से कहा कि हमें अब मुश्किल जंगें दरपेश हैं और शायद हम में से कई इन जंगों में मारे जाएं, ताहम मुझे पूरा यकीन है कि हम फतह पाएंगे, और अगर हम फतह हासिल करने में कामयाब हो गए तो सुल्तान रूम यानी तुर्की का सुल्तान एल्द्रम बायजीद का तमाम मालो दौलत हमारा होगा। सुल्तान रूम बायजीद के ज़र जवाहिर पर कब्जा करने के बाद हम बाइजान त्यूम की तरफ रवाना होंगे और इस दौलत पर कब्जा जमा लेंगे जो गुज़श्ता 2000 बरस से कुफार ने जमा कर रखी है। याद रहे, यहाँ बाइजान त्यूम से मुराद मौजूदा इस्तांबुल है। हमारी आने वाली वीडियो जो इंशाल्लाह किस्त नंबर 24 पर मुश्तमिल होगी, जिसमें अमीर तैमूर के दौर के सबसे ताकतवर और वाहिद हुक्मरान जो अमीर तैमूर का अताद गुजार न था, यानी सल्तनत उस्मानिया के एल्द्रम बायजीद और अमीर तैमूर की लर्जाखेज जंग की दास्तान पेश करेंगे कि जब जंग के दौरान अमीर तैमूर ने उसे कहा कि तू तलवार के एक ही वार से ऊंट के 2 टुकड़े कर सकता है और मेरी निस्बत जवान भी है। मैं तुझे दावत देता हूँ कि मेरे साथ तन्हा दू बदू लड़ाई लड़, हम में से जो जीतेगा वो दूसरे का सर काट डालेगा, और मैं आज अपनी फौज का सिपहसालार मुंतखब करता हूँ जो मेरी मौत के बाद फौज की बाग दौड़ संभाले। अगर आप लोग अमीर तैमूर या मज़ीद तारीखी और हकीकी वाक़यात पर मबनी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन सब्सक्राइब को दबाकर साथ में बेल के निशान को भी दबा दे ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त और फौरी मिल सके।